الرحیم 17ویں تراویح کے چند اہم نکات۔ آج کی تراویح میں 20ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ فرمایا گیا کہ کائنات کے چند نمایاں ترین مشہور حقائق کی طرف اشارہ کیے ہیں اور پوچھا ہے کہ اللہ بہتر ہے یا وہ معبود جنہیں لوگ خدا کا شریک بنائے بیٹھے ہیں۔ پھر بناوٹی معبودوں کے متعلق جو لوگ یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ انہیں غیب کا علم حاصل ہے، اس کی تردید کی اور فرمایا اللہ کے سوا آسمان اور زمین میں کوئی غیب کا علم نہیں رکھتا، اور جن دوسروں کے بارے میں یہ گمان کیا جاتا ہے کہ وہ بھی غیب کا علم رکھتے ہیں اور اسی بنا پر انہیں خدائی میں شریک ٹھہرا لیا گیا ہے، ان بیچاروں کو تو خود اپنے مستقبل کی خبر نہیں۔ وہ نہیں جانتے کہ قیامت کی گھڑی کب آئے گی اور کب اللہ تعالیٰ ان کو دوبارہ اٹھا کھڑا کرے گا، اور کیا گزرے گی اس روز جب سور پھونکا جائے گا اور وہ ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اور سمجھتے ہو کہ وہ خوب گڑے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کر رہے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے ہی لوگ اس دن ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اونھے منہ آگ میں پھینک دیے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور بدلہ پا سکتے ہو؟ جیسا کرو ویسا بھرو۔ ان سے فرما دیجئے کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر یعنی مکہ کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم یعنی محترم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلم یعنی فرما بردار بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوگا ان سے کہہ دیجئے میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ سورہ قصص میں ان شبہات اور اعتراضات کو دور کیا گیا ہے جو اہل مکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رسالت پر کر رہے تھے، اور ان کے ان بہانوں کو رد کیا ہے جو ایمان نہ لانے کے لیے پیش کر رہے تھے۔ اس غرض کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بیان کیا گیا اور چند حقائق ذہن نشین کرائے گئے۔ مثلاً جو کچھ اللہ تعالیٰ کرنا چاہتا ہے اس کے لیے غیر محسوس طریقہ پر اسباب و ذرائع فراہم کر دیتا ہے۔ جس بچہ کے ہاتھوں فرعون کا تختہ الٹنا تھا، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے گھر میں اس کی پرورش کر دی، اور فرعون یہ جان ہی نہ سکا کہ کس کی پرورش کر رہا ہے۔ خدا سے لڑ کر کون کامیاب ہو سکتا ہے؟ اسی طرح بتایا کہ نبوت کی ذمہ داری بڑے جشن منا کر اور آسمان و زمین میں زبردست اعلان کر کے نہیں دی گئی۔ تم حیرت کرتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چپکے سے نبوت کیسے مل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام کو بھی اس طرح راستہ چلتے ہم نے نبوت دے دی تھی کہ کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی کہ آج طور سینا کی وادی ایمن میں کیا واقعہ پیش آ گیا۔ خود حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ایک لمحہ پہلے نہیں جانتے تھے کہ انہیں کیا چیز ملنے والی ہے۔ وہ آگ لینے گئے اور پیغمبری مل گئی۔ پھر یہ کہ جس بندے سے خدا کوئی کام لینا چاہتا ہے وہ بغیر کسی لاؤ لشکر اور سر و سامان کے اڑتا ہے۔ بظاہر کوئی طاقت اس کی مددگار نہیں، مگر بڑے بڑے لاؤ لشکر والے آخرکار اس کے مقابلہ میں بے بس ہو جاتے ہیں۔ آج جو نسبت تم اپنے اور محمد کے درمیان پا رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس سے بھی کہیں زیادہ فرق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی طاقت کے درمیان تھا، مگر دیکھ لو کون جیتا اور کون ہارا۔ سیرت ابن ہشام میں ہے کہ ہجرت حبشہ کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت اور دعوت کی خبریں حبش ملک میں پھیلیں تو وہاں سے 20 کے قریب عیسائیوں کا ایک وفد آیا
اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسجد حرام میں ملا۔ قریش کے بہت سے لوگ موجود تھے۔ وفد نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوالات کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا اور قرآن کی آیات انہیں سنائیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ ایمان لے آئے۔ مجلس برخاست ہونے کے بعد ابو جہل اور اس کے ساتھیوں نے انہیں راستے میں جا لیا، انہیں ملامت کی۔ اس پر انہوں نے کہا، تم پر سلامتی ہو، ہم جہالت بازی نہیں کر سکتے، ہمیں ہمارے طریقے پر چلنے دو، تم اپنے طریقوں پر چلتے رہو، ہم اپنے آپ کو جان بوجھ کر بھلائی سے محروم نہیں کر سکتے۔ اس ضمن میں یہ آیت اتری کہ جن لوگوں کو اس سے پہلے ہم نے کتاب دی تھی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، انہیں جب یہ سنایا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، واقعی یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے، ہم تو پہلے ہی سے مسلم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ پچھلے نبی پر اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی وجہ سے اس ثابت قدمی کے بدلے جو انہوں نے دکھائی، وہ برائی کو بھلائی سے دفع کرتے ہیں۔ ہم انہیں جو روزی دیتے ہیں اس میں سے وہ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ جب انہوں نے بیہودہ بات سنی وہ کنارہ کش ہو گئے اور کہا، ہمارا عمل ہمارے ساتھ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ ہے، تم کو سلام ہے، ہم جاہلوں کا سا طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، مگر اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، وہ خوب جانتا ہے کون ہدایت قبول کرنے والے ہیں۔ یہ آیت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں اتری۔ ان کا آخری وقت آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حد تک انتہائی کوشش کی کہ وہ کلمہ پڑھ لیں گے، مگر انہوں نے آبائی مذہب پر ہی جان دینے کو ترجیح دی۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو غیرت دلا رہا ہے کہ تم اپنے گھر آئی ہوئی نعمت کو ٹھکرا رہے ہو، حالانکہ دور دور کے لوگ اس کی خبر سن کر آ رہے ہیں، اس کی قدر پہچان کر اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تم کتنے بد نصیب ہو کہ اس سے محروم ہو۔ آپ کو خطاب کر کے یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ قوم کے لوگ عزیز و اقارب ایمان لائیں، مگر ہدایت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ وہ اس نعمت سے انہی لوگوں کو فیضیاب کرتا ہے جن میں وہ قبول ہدایت کی آمادگی پاتا ہے۔ تمہارے رشتہ داروں میں اگر یہ جوہر موجود نہ ہو تو انہیں یہ فیض کیسے نصیب ہو سکتا ہے؟ سننے میں بھی پڑھنے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے اور سننے میں بھی بڑا اچھا لگ رہا ہے کہ دور دور سے لوگ آ کر قرآن کو سنتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔ آج قرآن ہمارے پاس بھی موجود ہے مگر ہم اس کی ہدایت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ سورہ جمعہ کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہود کے اوپر یعنی موسیٰ علیہ السلام کے اوپر توریت نازل کی گئی، مگر اس کو انہوں نے ایسا پش پس ڈال دیا کہ جیسے گدھے کی پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہوتا ہے اسے کچھ پتہ نہیں رہتا۔ یہ مثال دے کر اللہ تبارک تعالیٰ نے بات سمجھائی ہے۔ آج قرآن کے ہم حامل ہیں، قرآن ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، لیکن اس کے اندر کیا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے۔ تو ایسے ہی ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا، اور اتنا کچھ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہ ایک سگا باپ اپنی سگی اولاد کے لیے اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا جتنا ابو طالب نے کیا۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تب تک مکہ کے لوگوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کھلے عام کسی قسم کی کوئی تکلیف پہنچا سکیں، لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو وہ لوگ آزاد ہو گئے اور طرح طرح کی تکلیفیں جو ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائیں۔ تو حصار تو ایسا تھا لیکن ایمان نہیں لائے۔ ابو جہل ایمان نہیں لایا، ابو لہب سگے چچا ایمان نہیں لائے۔ حبش سے لوگ آ رہے ہیں کہ آخری نبی اپنی دعوت جو ہے دے رہے ہیں لوگوں کو، ان کو پتہ چلا حبش سے آ کر جو اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ۔ تو ایسے ہی آج بھی ہو رہا ہے، قرآن ہمارے پاس موجود ہے، ہمارے گھروں میں رکھا ہوا ہے، لیکن ہم اس پر عمل نہیں کر رہے ہیں دوسرے لوگ جو پڑھتے ہیں اور عمل کرتے ہیں،
اللہ تبارک تعالیٰ ان کو اس کا اجر دیں گے۔ جیسے ان لوگوں کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دگنا دیا جائے گا۔ ایک تو پہلی شریعت پر عمل پیرا تھے، اس کا اجر، اور جب ہدایت آ گئی ان کو یہ پتہ چل گیا کہ آخری نبی کا ظہور ہو گیا ہے، تو پھر وہ آئے، قرآن کو سنا اور ایمان لائے، تو اس شریعت پر بھی ایمان لانے کا ان کو اجر ملے گا اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ دیکھیے مذہب کو چھوڑ دینا کوئی آسان کام نہیں ہوتا ہے، مذہب کو چھوڑ دینا آسان کام نہیں ہوتا۔ لوگ تو پتھروں کی اور درختوں کی اور اس کی پتہ نہیں کس چیز کی پوجا کرتے ہیں، لیکن چھوڑ نہیں پاتے اس کو۔ اور ایک اگر آسمانی شریعت پر کوئی شخص عمل کر رہا ہو، اس کو چھوڑ کر کسی اور شریعت کو اختیار کرنا یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ وہ 20 لوگوں نے جو کام کیا ہے اور قرآن نے اس کو سراہا ہے، یہ اسی لیے سراہا ہے کہ انہوں نے وہ تو ایک آسمانی کتاب کی پیروی کر رہے تھے، لیکن وہ کتاب ہی ان کو یہ بتلا رہی تھی کہ ایک آخری نبی آئیں گے، اور نشانیاں بتلائی ان کتابوں نے کہ ان کی نشانی یہ ہوگی۔ وہ آئے اور قرآن کو سنا، پہچانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور اس کتاب کی ہدایت کے مطابق جو ہے آخری نبی پر ایمان لائے۔ تو قرآن ہمارے اور آپ کے درمیان بھی ہے، اس کو پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اپنی زندگی میں اس کو اتار لینے کی ہمیں کوشش کرنا ہے، ورنہ پھر ہم بھی اسی گدھے کی طرح سے رہیں گے کہ ہماری پیٹھ پر کیا لدا ہوا ہے ہمیں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ قارون کا تذکرہ اس سورہ میں آیا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، مگر باغی ایسا کہ فرعون سے جا ملا تھا، کافی دولت مند تھا، طاقتور آدمیوں کی جماعت خزانے کی کنجیاں اٹھاتی تھیں۔ ایک بار قوم کے لوگوں نے اس سے کہا کہ دولت پا کر بھول نہ جاؤ، اسے راہ خدا میں خرچ کرو، احسان کرو جیسا کہ اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش نہ کرو، اللہ فسادی کو پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگا یہ مال و دولت میری ذاتی خوبیوں کی بدولت ہے، میں کیوں خرچ کروں؟ کیا اسے علم نہیں کہ اس سے پہلے بہت سے لوگ ایسے گزرے ہیں جن کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھی۔ آج ہمارا بھی حال یہی ہے، تھوڑا بہت اگر اللہ نے ہمیں کچھ نوازا ہوا ہے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنی محنت اور اپنی کوششوں سے کمایا ہوا ہے، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ بار بار یہ بات کہتے ہیں کہ جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ یہ بات میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ ہمارے جیسی عقل رکھنے والے، ہمارے جیسی محنت کرنے والے، ہمارے جیسا علم رکھنے والے ایسے نہ جانے کتنے لوگ موجود ہیں ہمارے اور آپ کے آس پاس کہ جو کچھ ہمیں ملا ہوا ہے اس کا 10واں حصہ بھی انہیں میسر نہیں ہے۔ تو اور بعض ایسے ہیں کہ نہ اتنا علم ہے، نہ اتنی محنت مشقت کرتے ہیں، اور نہ اتنی عقل والے ہیں، اس کے باوجود ان سے زیادہ ان کو ملا ہوا ہے۔ تو یہ تقسیم کس کی طرف سے ہو رہی ہے؟ کوئی عقل سے پیسہ کما رہا ہے، علم سے کما رہا ہے، محنت سے کما سکتا ہے۔ اگر محنت سے روزی آ جاتی تو وہ جو لوگ حمالی کرتے ہیں، دن رات محنت اور مشقت کرتے ہیں، وہ تو سب سے زیادہ دولت مند ہوتے نا۔ اگر عقل سے روزی کمائی جا سکتی تو پھر وہ پوجی پتیوں کے ساتھ پڑھے لکھے لوگ جا کر وہاں نوکری کیوں کرتے ہیں پھر؟ تو پتہ یہ چلا کہ یہ رزق کا تقسیم کا جو معاملہ ہے، رزق کے، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ ہاں، اسباب کو اختیار کرنا بھرپور طریقے سے یہ ہمارا کام ہے، ہم اسباب کو ہرگز نہ چھوڑیں، اسباب کو بھرپور طریقے سے اختیار کریں، استعمال کریں، محنت مشقت کریں، اور معاملہ اللہ کے اوپر ہی چھوڑنا ہے ہمیں۔ جو کچھ مل رہا ہے وہ اللہ کی تقسیم کے مطابق مل رہا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے واضح طور پر کہہ دیا یہ بات کہ کسی کو نفع طلع ملتا ہے اور کسی کو بغیر حساب دیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مطالبہ یہ ہے کہ جو کچھ ملا ہوا ہے اسی میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اچھے بندوں کی یہ صفت بتلائی ہے کہ وہ تنگی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور فراخی میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ ہم اکثر جو ہے کتابوں میں پڑھتے اور سنتے ہیں
کہ سائل آیا مانگنے کے لیے، گھر میں صرف ایک کھجور تھی، وہ بھی اٹھا کر اس کو دے دیا۔ تو پڑھنے اور سننے میں تو ایسا لگتا ہے کہ ایک کھجور دے دیا، لیکن پوری کائنات ہی ایک کھجور ہے ان کے پاس، ہے ہی نہیں کچھ اس کے علاوہ، تو گویا پورے گھر کا اثاثہ دے دیا۔ یہی ہے نا، گھر میں تو کچھ ہے ہی نہیں، ایک کھجور ہے، وہ اٹھا کر دے دیا، بچا کیا؟ اب تو کچھ بھی نہیں بچا نا، تو جتنا تھا سب دے دیا۔ اس کا مطلب کہنے اور سننے کے لیے تو ایک کھجور ہے، لیکن ایک کھجور نہیں ہے، وہ سب کچھ ہے۔ تو جو کچھ اللہ نے دیا ہوا ہے، تنگی ہو یا فراخی، اللہ کے راستے میں اول تو ہم یہ سوچیں یہ دیا ہوا اللہ کا ہے اور اسی کے راستے میں خرچ کرنا ہے۔ تو جب ہمارے دل و دماغ میں یہ بات سمائی رہے گی کہ جو کچھ ملا ہے ہم کو یہ اللہ نے دیا ہے اور اللہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ میرے راستے میں خرچ کرو، تو خرچ کرنے میں آسانی ہوگی۔ جب ہم یہ سوچیں گے کہ ہم نے محنت کی ہے، ہم نے مشقت کی ہے، ہم نے کمایا ہے، جب یہ ہم والی بات ہمارے دل میں رہے گی تو پھر خرچ کرنا مشکل رہے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اس سے پہلے ایسے لوگ گزرے ہیں جن کے پاس قارون سے زیادہ دولت تھی، اس سے زیادہ طاقتور تھے، مگر خدا نے انہیں برباد کر دیا۔ مجرموں سے تو ان کے گناہ پوچھے نہیں جاتے۔ قارون ایک روز بڑے طمطراق سے قوم کے سامنے نکلا، جو لوگ دنیاوی زندگی پر فریفتہ تھے، کہنے لگے کاش ہمارے پاس قارون جیسا خزانہ ہوتا، یہ تو بڑے نصیبوں والا ہے۔ لیکن سمجھدار لوگوں نے کہا تم پر افسوس ہے، خدا کا عطا کردہ ثواب اہل ایمان و صاحب عمل کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ یہ درجہ برداشت کرنے والوں اور ثابت قدم رہنے والوں کو ملتا ہے۔ آخرکار خدا نے قارون کو اس کے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا اور کوئی اسے بچا نہیں سکا، نہ وہ خود بچ سکا۔ جو لوگ اسے رشک بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے کہنے لگے افسوس، ہم بھول گئے تھے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے نپا تلا دیتا ہے۔ خدا کا احسان ہم پر نہ ہوتا تو ہم بھی زمین میں دھسا دیے جاتے، افسوس ہمیں یاد نہ رہا کہ کافر فلاح نہیں پاتے۔ سورہ کے اختتام پر اعلان ہوتا ہے کہ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس ذات کے، فرما برداری اسی کی ہے اور تم سب اسی کی طرف پلٹائے جانے والے ہو۔ سورہ عنکبوت مکہ معظمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب کہ مسلمانوں پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، کفار کی طرف سے اسلام کی مخالفت پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ سچے مومنوں میں عزم و ہمت اور استقامت پیدا کرنے اور دوسرے کمزور ایمان والوں کو شرم دلانے کے لیے نازل فرمائی۔ اس کے ساتھ کفار مکہ کو بھی اس میں سخت تنبیہ کی گئی کہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں جو ہر زمانہ میں حق سے دشمنی کرنے والوں کا ہوتا آیا ہے۔ اس سلسلہ میں ان سوالات کا بھی جواب دیا گیا جو بعض نوجوانوں کو اس وقت پیش آ رہے تھے۔ مثلاً والدین ان پر زور دیتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دو اور ہمارے دین پر قائم رہو۔ جس قرآن پر تم ایمان لائے ہو اس میں تو یہی لکھا ہے کہ ماں باپ کا حق سب سے زیادہ ہے، ان کا کہا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا ہم نے ہی انسان کو ہدایت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے، لیکن اگر وہ تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہرائے جسے تو میرے شریک کی حیثیت سے نہیں جانتا تو ان کی اطاعت نہ کر۔ اسی طرح اسلام قبول کرنے والوں سے ان کے قبیلہ کے لوگ کہتے تھے کہ عذاب ثواب ہماری گردن پر، تم تو ہمارا کہنا مانو۔ اس کا جواب دیا گیا یہ کافر لوگ ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے طریقہ کی پیروی کرو اور تمہاری خطاؤں کو ہم اپنے اوپر لے لیں گے، حالانکہ ان کی خطاؤں میں سے کچھ بھی وہ اپنے اوپر لینے والے نہیں، وہ قطعاً جھوٹ کہتے ہیں۔ ہاں ضرور وہ اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسرے بہت سے بوجھ بھی، یعنی ایک بوجھ اپنی گمراہی کا اور دوسرا بوجھ دوسروں کو گمراہ کرنے کا، اور قیامت کے روز یقیناً ان سے اس جھوٹ گڑھنے کی باز پرس ہوگی جسے انہوں نے اپنی عادت بنا لیا ہے۔ اہل ایمان کے سامنے حضرت نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، مدین، عاد و ثمود، قارون، فرعون اور حامان کے واقعات بیان کر کے یہی پہلو نمایاں کیا گیا ہے
کہ پچھلے انبیاء علیہم السلام پر کیسی کیسی سختیاں گزریں اور کتنی کتنی مدت تک وہ ستائے گئے، پھر اللہ کی طرف سے ان کی مدد ہوئی۔ اس لیے گھبراؤ نہیں، اللہ کی مدد ضرور آئے گی، مگر آزمائش کا ایک دور گزرنا ضروری ہے۔ ساتھ ہی کفار مکہ کو بھی ان قصوں کے ذریعے تنبیہ کی گئی کہ اگر خدا کی طرف سے پکڑ ہونے میں دیر لگ رہی ہے تو یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ کبھی پکڑ ہوگی ہی نہیں۔ پچھلی تباہ شدہ قوموں کے کھنڈرات تمہارے سامنے ہیں، دیکھ لو کہ آخرکار ان کی شامت آ کر رہی۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی کہ اگر ظلم و ستم ناقابل برداشت ہو جائے تو ایمان چھوڑنے کے بجائے گھر بار چھوڑ کر نکل جائیں۔ خدا کی زمین وسیع ہے، جہاں خدا کی بندگی کر سکو وہاں چلے جاؤ۔ اور کتنے پیارے انداز میں کہا ہے کہ کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اپنی پیٹھوں پر اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے، وہی تمہیں بھی دے گا، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ 17ویں تراویح کا بیان ختم ہوا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پڑھنے، اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔